تبلیغ اسلام کے ابتدائی ایام تھے اور تھوڑے سے افراد مسلمان ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علن اعلان دعوت اسلام پیش کی تو کفار مکہ بفر گئے اور سرکار علیہ وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ولید نامی کافر نے کہا، میں ابھی فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے 30 دن کی مہلت چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ولید کے گھر پر سونے اور چاندی کے 2 بت تھے۔ ان بتوں کو اس نے قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے 3 دن لگاتار بتوں کی عبادت کی۔ اس دوران نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلا۔ تیسرے دن ولید نے نہایت گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا، میرے معبود، میرے بے لوث عبادت کا واسطہ، مجھے بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ بت میں حرکت پیدا ہوئی اور بت بول پڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، خبردار ان کی تصدیق نہ کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو لا کر اس بت کی بکواس سنائی۔ ولید نے ایک بہت بڑی مجلس کا اہتمام کیا، پھر اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لے آئے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ ولید نے بت سے کہا، اے میرے معبود، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں بہت گستاخیاں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے۔ رستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے نیچے اترا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادب اسلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کے سلام نے مجھے تعجب میں ڈالا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں اور میرا نام حمین بن العبیر ہے۔ کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ سفر پر گیا تھا، واپس جب گھر آیا تو میری زوجہ نے رو رو کر بتایا کہ مصفر نامی جن نے ولید کی بت میں داخل ہو کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شرافت نشان میں بکواس کی ہے۔ میں اسی وقت تلوار لے کر دوڑا اور اس منحوس جن مصفر کو میں نے صفا مروہ کے درمیان قتل کر دیا ہے اور میری تلوار سے یہ اسی کا خون ٹپک رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس سعادت مند جن نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ولید کے بت میں داخل ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور کفار کی مذمت کی اجازت لے لی۔ دوسرے دن پھر ولید کے یہاں کفار جمع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بلایا۔ کفار نے اپنے بت پر زیورات نثار کیے، پھر سجدہ کر کے بڑی عاجزی سے کہا، میرے معبود، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر۔ بت حرکت میں آیا اور اس سے آواز آئی، اے اہل مکہ، جان لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، ان کا دین اور کلام سچا ہے، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں۔ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت کے روز تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اٹھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ بت سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سن کر غصے سے بیچ تاب اکھاتا ہوا ابو جہل اٹھا اور بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس حکایت سے کئی باتیں معلوم ہوئیں، یعنی جن مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ خاص کر یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ حق حق ہے اور باطل باطل۔ کسی بت کا باطل کی تائید کرنا یا کسی دیوار سے آواز آنا، یہ اکثر جنات ہی کے کارنامے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کی غیبی آوازیں شریعت کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں ہرگز نہ ماننا چاہے۔ جنات کی ایک قسم ایسی ہے جو دوسری چیزوں میں حلول کر جاتی ہے، یعنی داخل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ واقعہ سنا۔ مجھے کسی نے تحریر دی کہ کراچی میں فلاں مقام پر ہم گئے تھے تو ایک دیوار سے میرے اہل سنت کی لکھی ہوئی نعتیں رو رو کر پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور نعت خواہ مسلمان جن ہوگا۔ جنات نعتیں بھی پڑھتے ہیں، اجتماعات میں بھی شرکت کرتے ہیں، بزرگوں سے اکتساب فیض بھی کرتے ہیں، مرید بھی بنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج کل جگہ بہ جگہ حاضرات کا سلسلہ چلا ہے۔
بعض مقامات پر مرد یا عورت کو حاضری اور پھر کسی بزرگ کی سواری آتی ہے، حتیٰ کہ معاذ اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آنے کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مثلاً حاضری میں مبتلا عورت اب اس طرح ہم کلام ہوتی ہے کہ ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ ہیں، ہم سے پوچھو کیا پوچھنا چاہیے۔ پھر مجمع میں لوگ سوالات کرتے ہیں اور جوابات دیے جاتے ہیں، علاج تجویز ہوتے ہیں وغیرہ۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ انسان کسی دوسرے انسان کے جسم میں حلول نہیں کر سکتا، یعنی ایک انسان کسی دوسرے انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچیے تو صحیح، وہ بزرگان دین جنہوں نے عمر بھر پردے کی تعلیم دی، اور اب بعد وفات کے کیسے ممکن ہے کہ وہی بزرگ بے پردہ عورتوں کے جسم میں داخل ہو کر تماشا دکھانے لگے؟ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک قسم جو ہوا میں اڑتی ہے۔ نمبر 2، ایک وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایک وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے۔ ابو بکر ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے مقاید الشیطان میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جنات پیدا فرمائے۔ نمبر 1، ایک قسم وہ ہے جو سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی ہے۔ نمبر 2، ہوا کی مانند یعنی ہوا میں اڑنے والی۔ نمبر 3، تیسری وہ جو حساب کتاب کی مکلف یعنی جن سے حساب و کتاب بھی ہوگا۔ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور آثار میں غور و فکر کر کے جنات کی مزید اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، غول یا عفریت۔ یہ سب خطرناک اور خبیث جن ہے، کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، عموماً مسافروں کو دکھائی دیتا ہے اور انہیں راستے سے بھٹکاتا ہے۔ نمبر 2، ازار۔ یہ مصر اور یمن میں پایا جاتا ہے، اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، والہان۔ سمندر کے اوپر جزیروں میں رہتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو، جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں انہیں کھا لیتا ہے۔ شوکر۔ یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے، سفر میں ظاہر ہوتا ہے۔ بعض جنات انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور انہیں ایذا نہیں پہنچاتے۔ بعض کنواری لڑکے کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ بعض جنات کتے اور چھپکلی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریر قسم کے جنات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غسل خانے میں جانے سے پہلے جو یہ دعا پڑھ لے تو وہ جنات سے اللہ کریم کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔